دوستو، لارڈ میو کا شمار ہندوستان کے سب سے زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے وائسراؤ میں ہوتا ہے۔ ہندوستان کے چوتھے وائسرائے نے ہندوستان میں اپنے 3 سالہ دور حکومت میں تقریباً 20,000 میل کا سفر طے کیا تھا۔ اس سفر کا زیادہ تر حصہ گھوڑوں کی پیٹھ پر طے کیا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گھوڑوں کی پیٹھ پر ایک دن میں 80 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں اپنی تقرری کے دوران انہوں نے انگریزوں کے لیے دستیاب ٹرانسپورٹ کے تمام طریقوں کا استعمال کیا، جن میں سٹیمرز، ریل، ہاتھی، یاک اور یہاں تک کہ اونٹ بھی شامل ہوتے تھے۔ ایک بار مشرقی ہندوستان میں جب میو کو معلوم ہوا کہ وہاں صرف بیل گاڑی ہی کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے پاجامے پر کوٹ پہن لیا اور بیل گاڑی میں بڑے پیال پر لیٹ گئے۔ انہوں نے اپنا سگار جلاتے ہوئے اعلان کیا کہ اس سے زیادہ سکون کی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ صبح اپنی منزل پر پہنچ کر انہوں نے بتایا کہ مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ نیچے اتر کر انہوں نے اپنی یونیفارم پہنی اور اپنے کوٹ پر لگے پیال کے ٹنکوں کو جھاڑ کر گرا دیا۔ سن 1872 میں لارڈ میو نے فیصلہ کیا کہ وہ برما اور جزائر انڈمان کا سفر کریں گے۔ اس وقت انڈمان میں خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور اس سے قبل کسی وائسرائے یا گورنر جنرل نے انڈمان کا دورہ نہیں کیا تھا۔ پہلی بار 1799 میں لیفٹیننٹ بلیئر کو انڈمان میں بستی بسانے کا خیال آیا تھا، لیکن 1796 میں ملیریا کے پھیلنے اور مقامی قبائل کی مخالفت کی وجہ سے انگریزوں نے جزیرہ چھوڑ دیا۔ 1858 میں انگریزوں نے یہاں خطرناک قیدیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ جنوری 1858 میں 200 قیدیوں کی پہلی کھیپ وہاں پہنچی۔ جب لارڈ میو انڈمان گئے تو وہاں کی مجموعی آبادی 8,000 تھی، جس میں سے 7,000 قیدی، 900 خواتین اور 200 پولیس اہلکار موجود تھے۔ میو کا انڈمان کا سفر 8 فروری 1872 کو شروع ہوا۔ صبح 9 بجے ان کا جہاز گلاکسو کے بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا، جہاں سے اترتے ہی انہوں نے 21 طروپوں کی سلامی پیش کی۔ اس دن انہوں نے راس جزیرے میں یورپی بیرکوں اور قیدیوں کے کیمپ کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے اپنے وفاداروں کے ساتھ چاتھم جزیرے کا دورہ کیا۔ جب چاتھم جزیرے پر ان کے تمام پروگرام وقت سے پہلے ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سورج ابھی غروب ہونے والا ہے اور ابھی کافی وقت ہے، کیوں نہ اس وقت کو ماؤنٹ بیرٹ کی سیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس سفر پر میو کے ساتھ آنے والے سر ولیم ولسن میو کی سوانح حیات لکھتے ہیں کہ لائف آف دی ارل آف میو میں انہوں نے لکھا کہ ماؤنٹ بیرٹ تقریباً 1116 فٹ بلند تھا۔ اس کی چڑھائی اور چڑھائی سیدھی اور بہت سخت تھی۔ سخت دھوپ میں چڑھتے ہوئے ان کی ٹیم کے بیشتر ارکان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن میو اس قدر تازہ دم تھا کہ انہوں نے ساتھ چلتی ہوئی گھوڑی کی سواری کو یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کا کوئی اور استعمال کر لیں۔ چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے 10 منٹ تک غروب آفتاب کا لطف اٹھایا اور اپنے آپ سے کہا کہ یہ سب کتنا حسین ہے۔ جب میو کا گروپ واپس جانے کے لیے نیچے اترا تو چاروں طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ ہوپ ٹاؤن جیٹی پر ایک فیری وائسرائے کو جہاز میں لے جانے کے لیے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ لوگ مشل لے کر میو کے آگے چل رہے تھے۔ میو کے دائیں طرف ان کے ذاتی سیکریٹری میجر اوون برن تھے اور بائیں طرف انڈمان کے چیف کمشنر ڈونلڈ اسٹیورٹ تھے۔ میو کشتی پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ اسٹیورٹ محافظوں کو ہدایت دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ایک لمبے پٹھان نے میو کی پیٹھ پر چھرے سے وار کیا۔ مشل کی روشنی میں لوگوں نے ایک شخص کا ہاتھ چھرا اٹھائے دیکھا۔ اس نے میو کے دونوں کندھوں کے درمیان 2 بار چھرے سے وار کیا۔ میو کے سیکرٹری جنرل میجر ہرن نے دیکھا کہ ایک شخص تیندوے کسی پھرتی کے ساتھ میو کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ 2 سیکنڈ میں ہی قاتل پکڑا گیا۔ میو پانی میں گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ انہوں نے کسی طرح خود کو اوپر اٹھایا اور اپنے سیکریٹری سے کہا، "بن دے ہیو ڈن اٹ"۔ پھر انہوں نے اونچی آواز میں کہا، "مجھے نہیں لگتا کہ مجھے زیادہ چوٹ پہنچی ہے،
یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر گر پڑے۔ ان کا سلیٹی رنگ کے کوٹ کی پشت ان کے خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے ان کا کوٹ پھاڑ دیا اور رومال اور اپنے ہاتھوں سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ کچھ فوجی ان کے ہاتھ پاؤں ملنے لگے۔ اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہوئے میو کے سیکرٹری میجر برن نے کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھے ہوئے اپنے کاغذوں میں لکھا تھا کہ واسرائے نے دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے جہاز تک لے چلو۔ ہم نے انہیں فوری طور پر ملاحوں کی مدد سے اٹھایا اور کشتی پر لے گئے۔ ان کے آخری الفاظ میرے سر کو اوپر اٹھاؤ۔ میو کو فوری طور پر منتظر جہاز میں لے جایا گیا۔ جہاز پر سوار لوگ رات کا کھانا تیار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میو کی کشتی جہاز پر پہنچی، جہاز کی ساری لائٹس بجھا دی گئیں تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ میو کو کیا ہوا ہے۔ میو کو اٹھا کر ان کے کیبن میں لے جایا گیا۔ جب انہیں ان کے بستر پر لٹایا گیا تو سب نے دیکھا کہ میو کی موت ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی جہاز پر لہراتا برطانوی پرچم نصف جھکا دیا گیا۔ دوستو، یہ کہانی تھی لارڈ میو کی، جس کو ایک پٹھان نے قتل کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔